صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بیٹی کا مختصر سا واقعہ بیان کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے، تاکہ دوسرے بھی اس واقعے سے فائدہ اٹھا لیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی پرورش قرآن اور حدیث کے سائے میں کی۔ جب وہ لڑکی ہوشیار ہو گئی تو نہایت ہی پرہیزگار، دیندار، متقی اور خدا رسیدہ بن گئی۔ شادی کے بعد اپنی سسرال چلی گئی۔ اتفاق سے لڑکی کا باپ بیمار ہو گیا۔ خط کے ذریعے سے بیٹی کو اطلاع ملی کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر دیدار و ملاقات کر لو۔ اس اللہ والی کو جب یہ خط ملا تو اتفاق کی بات اس کے شوہر گھر نہیں تھی، کچھ دن کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس اللہ والی نے خط کا جواب لکھ دیا کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں گئے، ان کی اجازت کے بغیر میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا۔ وہ خط جب اس اللہ والی کے باپ کو ملا تو باپ نے دوسرا خط لکھ دیا کہ میری بیماری دن بدن بڑھ رہی ہے، اگر ملنا چاہتی ہو تو مل جاؤ، ورنہ پھر دنیا میں دیدار و ملاقات مشکل ہے۔ یہ خط اس نیک دل اللہ والی کو ملا تو پھر وہی مذکورہ جواب لکھ دیا، لیکن یہ خط باپ تک پہنچنے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے تیسرا خط لکھ دیا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اس اللہ والی کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی۔ کچھ دن کے بعد اس کے خاوند واپس گھر تشریف لائے تو یہ اللہ والی اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے غمگین بیٹھی ہوئی تھی۔ خاوند نے پوچھا کیا بات ہے، تم اداس ہو؟ کہنے لگی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور خط والی سب باتیں اپنے خاوند کو بتا دی۔ تو خاوند نے کہا اگر میں یہاں نہیں تھا تو کیا ہوا، ایسے کاموں سے میں تم کو منع نہیں کرتا۔ تو گھر والی عقل مند تھی، کہنے لگی اگر آپ منع نہیں کرتے تو شریعت تو منع کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج والی رات میں ایک عورت کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر پیشانی کے قریب بندھے ہوئے تھے، سانپ بچھو اس کو ڈس رہے تھے، کیونکہ وہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ بہرحال پھر وہ اللہ والی اپنے شوہر کے ساتھ باپ کے گھر گئی، کچھ دن وہاں رہ کر اپنے ابا کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن کے بعد اس اللہ والی نے خواب میں اپنے والد محترم کو اس حالت میں دیکھا کہ جنتی لباس پہن کر دولہے کی طرح جنت میں گھوم رہے ہیں۔ اس اللہ والی نے پوچھا اے والد محترم، تم کو یہ مقام کیسے ملا؟ والد نے جواب دیا کہ میری لخت جگر آپ کی پرہیزگاری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا۔ اگر تم مجھ کو دیکھنے کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر ملنے آ جاتی تو مجھے جنت ملنی مشکل ہو جاتی۔ مسلمانوں، انسان کے اوپر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اتنی تعلیم سکھائے جس سے حلال و حرام کی پہچان ہو سکے۔